بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ایک بات ذکر کی تھی علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے کہ مصنف نے علامہ سکاکی کی بیان کردہ تعریف سے عدول کیوں کیا۔ وہ دو وجوہات تھیں، یعنی علامہ سکاکی رحمہ اللہ کی تعریف پر دو اعتراض لازم آتے تھے، اس وجہ سے علامہ قزوینی نے ایک الگ تعریف کر دی۔ پھر علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے علامہ سکاکی کا دفاع کیا ہے، دونوں اعتراضوں کا جواب بھی دے دیا، یعنی علامہ سکاکی کی بیان کردہ تعریف درست ہے۔ جب اعتراض ہو رہے تھے اور اعتراضوں کا جواب دے دیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تعریف درست ہو گئی۔ تو جواب دینے کے بعد علامہ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا فِي غَایَةِ الْحُسْنِ وَنِہَایَةِ اللطافۃ، کہ یہ جو میں نے توجیہ پیش کی ہے، یہ توجیہ علامہ سکاکی کی بیان کردہ تعریف کی جو توجیہ میں نے پیش کی ہے، یہ انتہائی حسین اور لطیف توجیہ ہے۔ وَالْعَجَبُ مِنَ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ، اور کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اتنی خوبصورت توجیہ موجود ہے تو مجھے مصنف پر اور دیگر لوگوں پر تعجب ہے جنہوں نے علامہ سکاکی پر اعتراض کیا ہے، ان کی بیان کردہ تعریف پر اعتراض کیا ہے، تو مجھے ان پر تعجب ہے کیفا خفی علیم ھذا المعنی، کہ ان پر یہ توجیہ کیسے مخفی ہو گئی، مع وضوحہ، حالانکہ یہ توجیہ تو واضح ہے، یہ توجیہ تو بالکل واضح ہے جو میں نے بیان کی ہے، تو ان پر کیسے پوشیدہ ہوئی۔ وکیف ظن بالسکاکی انہ اخذ فی تعریف بلاغت المتکلم تراکیب البلغاء، اور کتنی عجیب بات ہے کہ انہوں نے، مصنف نے اور دیگر لوگوں نے علامہ سکاکی پر یہ اعتراض کر دیا کہ علامہ سکاکی نے بلاغت فی المتکلم کی تعریف کے اندر تراکیب سے مراد، بلاغت فی المتکلم کی تعریف کے اندر جو لفظ تراکیب تھا اس سے مراد تراکیب بلغاء لی، فعرف الشیء بنفسی، انہوں نے یہ گمان کیا کہ علامہ سکاکی کی مراد تراکیب سے تراکیب بلغاء ہے، تو پھر انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ تعریف شیء بنفسی ہے، یعنی اس سے دو لازم آئے گا۔ تو یہ کہنے کہ اتنی واضح بات ان پر کیسے خفی ہوئی، کیوں انہوں نے اعتراض کر دیا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ پھر آگے ایک اور نقطہ ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَمَفَاسِدُ قِلَّةِ التَّأَمُّلِ مِمَّا يَضِيقُ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِهَا نِطَاقُ الْبَيَانِ، کہہ رہے ہیں اس کی وجہ ایک ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے صحیح طرح سے غور و فکر نہیں کیا، مصنف نے اور دیگر لوگوں نے علامہ سکاکی کے کلام میں صحیح طرح سے غور و فکر نہیں کیا، اور غور و فکر نہ کرنے کے مفاسد، بغیر سوچے سمجھے بولنے کی خرابیاں اتنی زیادہ ہیں کہ بیان کا کمربند اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ بغیر سوچے سمجھے بات کرنے کی خرابیاں اتنی زیادہ ہیں کہ بیان کا کمربند اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ یہ عورتیں جو کام کاج جب کرتی تھیں، یعنی گھر کے کام کاج جیسے کرنے ہوتے ہیں نا، صفائی وغیرہ، تو وہ ایک کمر بند باندھ لیتی تھی یا دوپٹے سے کمر کو باندھ لیا تاکہ کپڑے سمٹ جائیں اور صفائی وغیرہ کرنے میں، کام کاج کرنے میں آسانی ہو جائے، تو اس کو کمر بند کہا جاتا ہے، نطاق ہے اس کا نام۔ تو یہاں پر پھر تشبیہ پائی جا رہی ہے کہ بیان کو تشبیہ دی ہے اس عورت سے، بیان کو اس عورت سے تشبیہ دی ہے، اور مشبہ بھی یہاں پر مذکور نہیں ہے۔ تو جب مشبہ بھی مذکور نہیں ہے تو یہ استعارہ بالکنایہ ہو گیا، اور مشبہ بھی کے لوازمات میں سے نطاق کا ذکر ہے، تو یہ استعارہ تخیلیہ ہو گیا، لوازمات استعارہ تخیلیہ ہو گیا، اور احاطہ یہ مناسب ہے اس کے، تو احاطے کا ذکر کرنا یہ استعارہ ترشیحیہ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں مفاسد قلت التعاملی، غور و فکر نہ کرنے یا تھوڑی سی غور و فکر کرنے کا، تھوڑی سی غور و فکر کرنے کی جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، مما یضیق، یہ وہ خرابیاں ہیں کہ یضیق عن الاحاطۃ بہا، کہ جس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے،
نطاق البیانی، بیان کا کمر بند۔ ثم الاوضح فی تعریف علم المعانی، پھر علامہ تفتازانی رحمہ اللہ ایک اور بات کر رہے ہیں کہ چلو مصنف نے اگر تعریف میں تبدیلی کرنی تھی، علامہ سکاکی رحمہ اللہ کی تعریف اتنی واضح نہیں ہے، اگر یوں کہتے ہیں کہ اتنی واضح نہیں ہے، اس میں مجاز استعمال ہے، تو اگر مجازات سے بچنا ہے تو پھر بہتر تعریف میں بتا دیتا ہوں علم معنی کی۔ وہ تعریف پھر یوں ہونی چاہیے کہ انہ علم یعرف بہ کیفیت تطبیق الکلام العربی لمقتضی الحال، کہ یہ وہ ایسا علم ہے، علم معنی ایسا علم ہے جس کے ذریعے کلام عربی کو مقتضی حال کے مطابق کرنے کے طریقے کیفیات کو جانا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل واضح بہتر تعریف اگر بدلنی تھی تو پھر یوں تعریف کرتے، کیوں کہ جو علامہ قزوینی نے تعریف کی وہاں پھر حیثیت کو نکالنا پڑا، وہاں کہا تھا نا کہ اس میں حیثیت بھی معتبر ہوگی، تو یہاں پر صراحتاً موجود ہے، مختصر بھی ہے اور صراحتاً موجود ہے۔ جو علامہ سکاکی رحمہ اللہ پر اعتراض لازم آ رہا ہے وہ بھی لازم نہیں آئے گا، اور جو علامہ قزوینی رحمہ اللہ کی تعریف میں کچھ ماننا پڑا، مطلب الفاظ کے ذریعے ایک مراد لینی پڑی کہ التی بہا یطابق اللفظ مقتضی الحال، اس سے حیثیت مراد ہوگی، حیثیت بطور قید یہ مذکور ہے، یہ مراد لینا پڑا، الفاظ سے ڈائریکٹ ظاہر نہیں ہو رہا، تو اس سے بہتر یہ کہ ایسی تعریف کی جائے کہ ڈائریکٹ الفاظ سے ہی واضح ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ الفاظ سے بالکل واضح ہے کہ کلام عربی کو مقتضی حال کے مطابق لانے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں، تو وہ حیثیت والی بات بھی آ گئی، اور تتبع کا جو اعتراض تھا علامہ سکاکی پر وہ بھی لازم نہیں آئے گا۔ ثم الاوضح فی تعریف علم المعانی انہ علم یعرف بہ کیفیت تطبیق الکلام العربی لمقتضی الحال، وینحصر المقصود من علم المعانی فی ثمانیۃ ابواب۔ اب فرماتے ہیں کہ اس علم کا جو مقصودی حصہ ہے، علم معنی کا مقصودی حصہ وہ 8 ابواب پر مشتمل ہے۔ مصنف نے تو اتنا ہی کہا کہ وینحصر فی ثمانیۃ ابواب، یہ علم معنی 8 ابواب پر مشتمل ہے، 8 ابواب میں اس کا حصر ہے۔ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے مقصود کا لفظ اضافہ کر دیا کہ علم معنی کے اندر کچھ اضافی چیزیں بھی ہیں، کہ ابھی علم معنی کی تعریف ہوئی وہ مقصود میں شامل نہیں، وہ 8 ابواب سے جدا ہے، 8 ابواب کے علاوہ بھی علم معنی میں کچھ اور بھی موجود ہے، تو یوں کہنا کہ علم معنی کا حصر ہے 8 ابواب میں تو پھر یہ درست نہیں رہے گا، اس لیے انہوں نے مقصود کا لفظ نکال دیا کہ مقصود جو مقصودی حصہ ہے وہ 8 ابواب میں ہی بند ہے، اور مقصودی حصے کے علاوہ کچھ اور ہے تو وہ علم معنی کی تعریف ہے، اور آگے صدق و کذب کا جو اختلاف ہے تنبیہ میں انہوں نے ذکر کیا، وہ والا سارا وہ مقصود سے ہٹ کر ہے۔ تو ینحصر المقصود فی من علم المعانی، علم معنی کا جو مقصودی حصہ ہے وہ منحصر ہے، وہ بند ہے 8 ابواب میں۔ انحصار الکلی فی اجزائہ للکلی فی جزئیاتہ، یہ انحصار کس طرح کا ہے، یہ جو تقسیم ہے کس طرح کی ہے، دو طرح تقسیم ہوتی ہے، ایک کلی کی جزیوں کی طرف تقسیم ہوتی ہے اور ایک کل کی اجزاء کی طرف تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہاں کون سی تقسیم ہے؟ فرماتے ہیں یہاں کل کی جز کی طرف، اجزاء کی طرف تقسیم ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کلمہ کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف، تو یہ کلی کی جزیوں کی طرف تقسیم ہے، کل کی اجزاء کی طرف تقسیم نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ کل اجزاء سے مل کر بنتا ہے، جبکہ کلی جزیوں سے مل کر نہیں بنتی۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جز پر کل کا اطلاق نہیں ہو سکتا، یعنی جز کو مبتدا کی جگہ پر رکھا جائے اور کل کو خبر کی جگہ پر رکھا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ جبکہ کلی اور جزی میں ایسا ہوتا ہے کہ جزی کو مبتدا کی جگہ پر رکھا جائے اور کلی کو خبر کی جگہ پر رکھا جائے تو یہ درست ہوتا ہے۔ جیسے زید انسان، زید جزی ہے، انسان کلی ہے، تو زید انسان یہ کہنا درست ہو گیا۔ لیکن جز اور کل کو اگر مبتدا خبر کی جگہ پر رکھا جائے تو وہ درست نہیں ہوتا۔ جیسے یہ پورا ایک کمرہ ہے،
اس کے اجزاء دیواریں ہیں، دروازے ہیں، چھت ہے، فرش ہے. تو اگر یوں کہا جائے دروازہ کمرہ ہے تو نہیں درست ہوگا. دروازے کو مبتدا کی جگہ، جز کو مبتدا کی جگہ رکھا جائے اور کمرے کو خبر کی جگہ پر رکھا جائے. الباب غرفتن، تو یہ کہنا درست ہوگا؟ یہ درست نہیں ہوگا. دو فرق ہوتے ہیں کل جز اور کلی جزی میں. ایک تو یہ کہ کلی خبر بن سکتی ہے جزی کی، جبکہ کل جز کی خبر نہیں بن سکتا. دوسرا نہیں، جزی کلی کی خبر نہیں، کلی جزی کی خبر بنتی ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ کلی جزیوں سے مل کر نہیں بنتی، یعنی کلی جزیوں کی محتاج نہیں ہوتی، جبکہ کل اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، بغیر اجزاء کے وہ نہیں بنتا. تو یہاں ان کو ماننا پڑا کہ یہ کلی کی جزی کی طرف تقسیم نہیں ہے، بلکہ کل کی اجزاء کی طرف تقسیم ہے. کیونکہ جیسے کلمہ کی ہم نے 3 قسمیں بنائی نا، اسم فعل حرف، تو وہاں اسم بھی کلمہ ہے، اسم کلمہ ہے، فعل کلمہ ہے، حرف کلمہ ہے. تو اگر ویسی تقسیم یہاں آ جاتی تو پھر یہ ہوتا کہ ایک باب بھی علم معنی ہے، دوسرا باب بھی علم معنی ہے، تیسرا باب بھی علم معنی ہے. یعنی علم معنی ان ہر باب کی الگ الگ خبر بنتا تو ہر باب الگ علم معنی ہو جاتا. تو ایسا تو نہیں ہے، بلکہ 8 باب ملیں گے تو پھر علم معنی تیار ہوگا. تو اس لیے کہہ دیا کہ یہ جز کل کی اجزاء کی طرف تقسیم ہے. انحصار کلی فی اجزاء ہی، یہ کل کا اجزاء میں حصر ہے. لل کلی فی جزیات ہی، کلی کا جزیات میں حصر نہیں ہے. وَإِلَّا لَصَدَقَ، اگر کلی کا جزیات میں حصر ہوتا تو پھر یہ بات درست ہوتی. لَصَدَقَ علم المعانی علی کل باب، علم معنی کا ہر باب پر صدق ہوتا، حمل ہوتا، یعنی خبر بن سکتا. علم معنی ہر باب کی خبر بن سکتا. ٹھیک ہے جی، فرمائیے. وظاہر ھذا الکلام یشعر بان العلم عبارۃ عن نفس القواعد علی ما مر. پیچھے جب علامہ قزوینی نے تعریف کی تھی علم یعرف به احوال اللفظ العربی، وہاں انہوں نے وضاحت کی تھی کہ علم سے مراد ملکہ لیا جائے گا، اور دوسرا احتمال نفس مسائل، اصول، وہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. ترجیح دی تھی ملکہ کو. لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس عبارت کو دیکھیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر ملکہ مراد لینے سے بہتر یہ ہے کہ اصول و قواعد مراد لیے جائیں. کیوں؟ کیونکہ ملکہ ہے کیف، ایک کیفیت ہے نا. اس کی تفصیل بھی ہم نے پیچھے مقدمے میں پڑھ لی تھی. ملکہ کم کیف جو مقولات عرضیاں ہیں ان میں سے کیف کی ایک قسم بنتی تھی نا، قسم کی قسم بن رہی تھی، وہ پوری تفصیل آئی تھی. تو کیف جو ہے، ملکہ جو ہے وہ کیف ہے، اور کیف کی تعریف یہی ہے کہ جو لذاتی تقسیم اور نسبت کو قبول نہ کرے. کیف تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اور یہاں تقسیم ہو رہی ہے، اسی کی تقسیم ہو رہی ہے نا، علم کی تقسیم ہو رہی ہے. تو اگر علم سے مراد وہ ملکہ لے لیں گے پھر تقسیم کرنا درست نہیں ہوگا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پھر علم سے مراد نفس مسائل، اصول و قواعد لیے جائیں، کیونکہ اصول و قواعد کی تقسیم ہو سکتی ہے. وظاہر ھذا الکلام یشعر بان العلم عبارۃ عن نفس القواعد علی ما مر. کہہ رہے ہیں کہ اس کلام کا ظاہر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، خبر دے رہا ہے اس بات کی کہ علم سے مراد نفس قواعد ہیں، جیسا کہ ہم پیچھے تفصیل ذکر کر چکے ہیں. وتعریف العلم و بیان الانحصار و تنبیہ الآتی خارجۃ عن المقصود. یہ اسی بات کی وضاحت ہو گئی کہ یہ جو 8 ابواب ہیں اس سے مراد علم معنی جو بند ہے 8 ابواب میں، تو علم معنی سے مراد علم معنی کا مقصود ہے، ورنہ کچھ اضافی چیزیں اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو علم معنی کے اندر موجود ہے. وہ کون سا؟ کہہ رہے ہیں علم کی تعریف اور یہ جو وجہ حسر ہے یہ، اور آنے والی تنبیہ صدق و کذب کے بارے میں، وہ مقصود سے اضافی ہے، وہ 8 ابواب سے اضافی ہے. تو علم معنی کا حسر اس میں نہ ہوا، 8 میں نہ ہوا. مطلقاً علم معنی کا حسر کرنا 8 میں یہ درست نہیں ہے، مقصود کا حسر 8 ابواب میں یہ درست ہے.
ٹھیک ہے، تو 8 ابواب کون سے؟ الاول احوال الاسناد الخبری، پہلا باب اسناد خبری کے احوال، الثانی احوال المسند الیہ، دوسرا باب مسند الیہ کے احوال ہیں، تیسرا باب احوال المسند، مسند کے احوال، الرابع احوال متعلقات الفعل، چوتھا باب ہے متعلقات فعل کے احوال، الخامس القصر، پانچواں باب قصر کے بارے میں، یہاں احوال قصر نہیں کہا، کیوں کہ یہ خود حال ہے، پیچھے جو کہا کہ مسند الیہ کے احوال، اسناد خبری کے احوال، تو اس کے اندر تو احوال ذکر ہوں گے، قصر خود ایک حالت ہے، تو اس کے ساتھ احوال کا ذکر کرنا تو یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے اس کو مطلق ذکر کیا احوال کے بغیر۔ تو پانچواں باب قصر کے بارے میں ہے، چھٹا باب انشاء کے بارے میں ہے، ساتواں باب فصل و وصل کے بارے میں ہے، آٹھواں باب ایجاز اتناب مساوات اس کے بارے میں۔ تو یہ قصر، فصل و وصل، ایجاز و اتناب و مساوات یہ سارے احوال ہیں، اس لیے اس کے ساتھ احوال کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ انشاء درمیان میں وہ حال نہیں ہے، ہونا چاہیے وہاں پر بھی انشاء احوال الانشاء، لیکن وہ چونکہ یعنی سیاق کلام کے مطابق ذکر نہیں کیا، خود بخود سمجھ آ رہا ہے جب پیچھے سے، اس لیے ذکر نہیں کیا۔ وَإِنَّ مَنْ حَصَرَ فِيهَا، اب اس کی وجہ حصر بھی مصنف نے بیان کی ہے، 8 ابواب کیوں بنے اس کی وجہ حصر بیان کی ہے، لِأَنَّ الْكَلَامَ إِمَّا خَبْرٌ أَوْ إِنشَاءٌ، انہوں نے کہا کہ کلام دو طرح کا ہوگا، یا تو خبر ہوگا، خبری کلام ہوگا، یا انشائی کلام ہوگا۔ لِأَنَّهُ لَا مُحَالَةَ يَشْتَمِلُ عَلَى نِسْبَةٍ تَامَّةٍ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ قَائِمَةٍ بِنَفْسِ الْمُتَكَلِّمِ، کیونکہ جو بھی کلام ہوگا وہ نسبت پر مشتمل ہوتا ہے نا، بغیر نسبت کے کلام نہیں بنتا، تو جو کلام ہوگا وہ نسبت تامہ پر مشتمل ہوگا۔ کون سی نسبت؟ بین الطرفین، جو دو طرفوں کے درمیان پائی جائے گی، مسند الیہ کے درمیان پائی جانے والی نسبت تامہ، اور قائمۃ بنفس المتکلم، اور یہ نسبت قائم ہوگی متکلم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے عجیب سی بات کر دی کہ نسبت پہلے آپ نے کہا طرفین کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، طرفین کے درمیان نسبت پائی جائے گی، پھر کہا کہ متکلم کے ساتھ قائم ہوگی، تو ایک ہی چیز ہے، آپ دو سے اس کا تعلق بنا رہے ہیں، طرفین سے بھی تعلق بنا رہے ہیں اور متکلم سے بھی، تو ایک ہی شے دو سے تعلق کیسے بنائے گی؟ ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہے، تو ایک ساتھ ایک ہی شے کا دو سے تعلق بنانا یہ محال ہے، الگ الگ اعتبار سے تعلق بنے تو یا الگ الگ وقت میں تعلق بنے یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی ساتھ ایک ہی چیز دو چیزوں سے تعلق بنائے یہ تو درست نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو نسبت ہم نے کہا اس کے دو اعتبارات ہیں، ایک اعتبار سے یعنی بے اعتبار حصول، اگر اس کو دیکھیں بے اعتبار حصول کے تو یہ طرفین سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر علم کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ متکلم سے تعلق رکھتی ہے۔ یا یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ اگر نسبت کلامیہ کا اعتبار کریں، یعنی کلام کا اعتبار کریں تو پھر یہ طرفین سے تعلق رکھتی ہے، اور ذہنیہ کا اعتبار کریں تو پھر یہ متکلم سے تعلق رکھتی ہے، یعنی نسبت ایک ہی ہوتی ہے، اس کا ایک کلام سے تعلق ہوتا ہے، ایک ذہن سے تعلق ہوتا ہے، تو اگر ذہن سے تعلق رکھیں تو یہ اس نسبت کا تعلق متکلم سے ہو جائے گا، اور اگر کلام کا اعتبار کریں گے تو نسبت کا تعلق مسند الیہ سے طرفین سے ہو جائے گا۔ تو یہ جو نسبت ہوتی ہے 3 طرح کی ہوتی ہے، ذہنی، خارجی اور کلامی۔ تو پہلے بتایا نا کہ متکلم پہلے ذہن میں ایک مفہوم کو ترتیب دیتا ہے، تو وہ جو نسبت بنتی ہے وہ نسبت ذہنیہ ہوتی ہے، پھر جب وہ کلام کر دیتا ہے، کلام کے اندر بھی نسبت آ گئی تو یہ نسبت ہو گئی نسبت کلامیہ۔ اور جب ہم مخاطب جو ہوتا ہے متکلم کی بات کو سن کر خارج میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خارج کے مطابق ہے یا خارج کے مطابق نہیں ہے، فیصلہ کرتا ہے نا پھر وہ، تو اس کو کہتے ہیں خارج میں اگر ویسا ہی ہے تو یہ نسبت ذہنیہ نسبت خارجیہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیں یہاں تک کافی ہے۔